السلام علیکم جناب، میرا سوال یہ ہے کہ کیا کسی مسلک کو ماننا جو ہے واجب یا مطلب ضروری ہے؟ کسی ایک مسلک کو ماننا ضروری ہے کیا؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان کسی بھی مسلک کو نہ مانے اور جو اس کے سمجھ میں آئے یا جو اس نے علم حاصل کیا اس کے اوپر اعتبار کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار دے؟ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ کیا مسلک کو ماننا واجب ہے؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کی سمجھ میں جو کچھ آئے اور اسی پر وہ زندگی گزار دے؟ خلاصہ یہ کہ ان کا پوچھنا ہے کہ مسلک کو ماننا ضروری ہے۔ تو دیکھیے، یہ جو آپ نے طریقہ پیش کیا کہ ایک آدمی کہتا ہے میں کوئی مسلک نہیں مانتا، تو یہ خود ایک مسلک ہے۔ اگر پوری امت ایک ہی منہج پر متفق ہوتی تب آپ یہ کہتے کہ کوئی مسئلہ نہیں۔ جیسے صحابہ کرام کے دور میں دیکھیے، تمام صحابہ کرام، تمام تابعین، یہ سب ایک ہی منہج پر تھے، ایک ہی دین پر تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ بعد میں جو ہے اہل تشیع کے نام سے گروپ بنا، لیکن اس سے پہلے صحابہ کرام کا جو دور ہے، خود عہد رسالت میں بعد میں صحابہ، یہ سب ایک ہی منہج پر متفق تھے، تو وہاں گروہ بندی نہیں تھی۔ لیکن بعد میں جیسے ہی منہج الگ ہوا تو جو لوگ الگ ہوئے وہ ایک گروہ بنے، اور جن سے الگ ہوئے وہ خود اپنی جگہ پر ایک گروہ بن گئے۔ تو جب اختلاف ہوا تو کوئی کہے کہ میں نہ اس گروہ میں رہوں گا نہ اس میں رہوں گا، تو کہاں رہے گا؟ وہ تو اسلامی سے نکل گیا۔ بھائی ایک جماعت ہے، ایک جگہ پہ کچھ لوگ ہیں، وہاں سے چند لوگ نکل کے الگ ہو گئے، تو جو لوگ الگ ہوئے، الگ طریقہ اپنا بنا لیا، تو وہ ایک گروپ بن گئے، اور جہاں سے نکلے تھے وہ خود سامنے ایک گروپ بن گیا، آٹومیٹک خود بخود گروپ بن گیا۔ تو مسلمانوں میں جب کئی مسلک بن گئے، کئی گروہ بن گئے، تو اب اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں ان میں سے کسی میں نہیں رہوں گا، تو پھر کہاں رہے گا وہ؟ مسلمان کیسے رہے گا وہ؟ ظاہر ہے کہ اس کا جو بھی طور و طریقہ ہوگا کسی ایک مسلک سے میل کھائے گا، کسی ایک مسلک سے میچ کرے گا۔ اور اگر اس کا طور و طریقہ کسی مسلک سے میچ نہیں کرتا، مثال کے طور پر 10-12 مسلک بنے ہوئے ہیں، اب ایک آدمی کہتا ہے کہ میں ان 12 میں سے کسی کو نہیں مانتا، بلکہ وہ ایک الگ طریقہ ایجاد کرتا ہے، تو 12 کے بعد یہ 13واں مسلک ہو گیا، یہ 13واں مسلک ہو گیا۔ اس نے خود ایک مسلک بنا لیا کہ ہم جو ہے اس طرح سے اپنی پہچان بنائیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب مسلمانوں میں اختلاف ہو گیا تو ظاہر ہے کہ اختلاف ہوا، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ سب کے سب غلط ہوں، سب کے سب باطل ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، سنن ترمذی میں بھی ہے، اس کی سند میں کچھ کمزوری ہے، لیکن وہی روایت تاریخ واسط میں بھی ہے، اس کی سند صحیح ہے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تفترق امتی، کہ میری امت فرقوں میں بٹے گی، 73 فرقوں میں، یعنی پرانی امت 72 فرقوں میں بٹی تھی، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، کلھا فی النار، یہ سارے کے سارے فرقے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سوائے ایک فرقے کے۔ صحابہ کرام نے کہا وہ فرقہ کون سا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس فرقے کی علامت یہ ہے کہ وہ اس چیز پر ہوگا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ کوئی نام نہیں دیا اللہ کے رسول نے، اوصاف بتائے، علامت بتائے۔ تو اب کوئی آدمی کہے کہ یہ جو امت میں اتنے فرقے ہوں گے، میں ان فرقوں میں سے کسی میں بھی نہیں رہوں گا، یعنی جو فرقے ناجیہ ہے، جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ نجات پانے والا فرقہ، ابھی یہ آدمی اس میں بھی نہیں رہے گا تو کہاں رہے گا بھائی؟ جو نجات یافتہ فرقہ ہے اس میں بھی نہیں رہے گا، تب تو اسلام سے باہر ہو گیا۔ جب اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ اتنے سارے گروہ بنیں گے، ان گروہ میں سے ایک گروہ جنتی ہوگا، ایک گروہ نجات یافتہ ہوگا، اب کوئی کہتا ہے میں ان میں سے کسی میں بھی نہیں، تو باہر ہو گیا اسلام سے۔ تو ظاہر ہے کہ جب اسلام میں رہنا ہے تو کسی نہ کسی ایک گروہ میں وہ فٹ ہوگا، اور اگر وہ کہتا ہے کہ اتنے گروہوں میں سے میں کسی میں بھی نہیں ہوں، تو الگ کوئی پہچان بناتا ہے، الگ کوئی طریقہ بناتا ہے، تو خود اپنی جگہ پر ایک الگ گروہ بن گیا۔ میں مثال کے طور پر آج کے زمانے میں واضح کروں، آج کے زمانے میں کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم صرف مسلم ہیں، یعنی جو الگ الگ فرقوں کا، مسلکوں کا نام ہے، کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو کوئی ٹائٹل نہیں دیتے، ہم صرف مسلم ہیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ہم صرف مسلم ہیں، یہ بولنے والے بھی کئی جماعتوں میں بٹ چکے ہیں، ان کے خود کئی گروہ ہیں۔ ایک گروہ ہے جو اپنے آپ کو جماعت المسلمین کہتے ہیں قرآن و حدیث سے ہمارا یہ نام ثابت ہے، انہوں نے خود اپنا ایک طریقہ، اپنا ایک منہج اور اپنا ایک مسلک بنا کے رکھا ہے۔ ایسے کچھ لوگ اور ہیں جو اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں، صرف مسلم کہتے ہیں، کوئی ٹائٹل نہیں دیتے، لیکن وہ جماعت المسلمین سے برات کا اظہار کرتے ہیں نہیں ہم ان لوگوں سے متفق نہیں ہیں، تو وہ بھی اپنے آپ کو مسلم کہہ رہا ہے، یہ بھی اپنے آپ کو مسلم کہہ رہا ہے۔ کچھ اور لوگ ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہم بھی مسلم ہیں۔ تو آپ دیکھیے مسلم مسلم بول بول کے کتنے سارے جماعتوں میں بڑھ چکے ہیں۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ آدمی کا عقیدہ اور منہج کیا ہے۔ اگر آدمی نے کوئی خاص عقیدہ اپنا لیا، کوئی خاص منہج اپنا لیا،
تو خود ایک مسلک میں آ گیا ہو، اب چاہے اس مسلک کا کوئی نام دے یا نہ دے. جو آپ نے سوال کیا کہ میں کسی مسلک کو نہیں اپنانا چاہتا ہوں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کسی مسلک کو نہ اپنائیں. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس مسلک کو کوئی نام نہ دے، لیکن خود بخود کسی مسلک میں آپ جا کے فٹ ہوں گے. ایسا ممکن ہی نہیں کہ کوئی آدمی کسی مسلک میں رہے ہی نہ، کسی مسلک میں آئے ہی نہ، کیونکہ جب الگ الگ خیالات والے لوگ بن چکے ہیں، الگ الگ ان کا منہج بن چکا ہے، تو بندہ کوئی بھی منہج اپنائے گا تو کسی نہ کسی گروہ میں جا کے وہ شامل ہوگا یا الگ سے اپنا وہ کوئی گروہ بنا لے گا. لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ مسلک سے آزاد ہو جائے. زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہے کہ وہ جس مسلک کو فالو کرتا ہے، جس منہج کو فالو کرتا ہے، اس کا کوئی نام نہ دے. یہ ہو سکتا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی کہے، اپنے آپ کو کہے کہ میں صرف مسلم ہوں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ کسی خاص منہج پر نہ ہو، کسی خاص مسلک پر نہ ہو. تو آدمی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ ہر مسلک سے اپنے آپ کو لا تعلق کر لے. البتہ یہ ممکن ہے کہ وہ اپنا کوئی ٹائٹل نہ دے، اپنا کوئی نام نہ دے. اس کو میں مثال سے اگر آپ کے سامنے واضح کروں تو مثال کے طور پر اگر ہمارے پاس 3-4 موبائل ہے الگ الگ کمپنی کی، اب کوئی سیمسنگ ہے، کوئی آئی فون ہے، کوئی ایم آئی ہے، کوئی کچھ ہے. اب اگر ہم کہیں کہ ہم ان موبائلوں کو کوئی ٹائٹل نہیں دیتے، ہم صرف موبائل بولتے ہیں، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ہم صرف موبائل بولتے ہیں. یعنی آپ کے بس میں بس اتنا ہے کہ آپ ان کو کوئی ٹائٹل نہ دیں، کوئی نام نہ دیں، ان کے برانڈ کا نام نہ لیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ سب کو ایک بنا دیں گے، آپ یہ کہیں کہ نہیں یہ سب ایک جیسا ہے. ایسا ممکن نہیں ہے. آپ زیادہ سے زیادہ اس کو کوئی نام نہیں دیں گے یا اس کا نام چھپا دیں گے، لیکن آپ ان کی حقیقتیں نہیں چھپا سکتے. ان کے اندر جو فرق ہے یہ فرق آپ نہیں مٹا سکتے. تو یہ جو لوگ آج کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی مسلک نہیں ہے، بیکار کی بات ہے. ایسا نہ کہہ کے بھی وہ کسی نہ کسی مسلک میں ہوتے ہیں، بس وہ نام واضح نہیں کرتے ہیں، بس وہ کلیئر نہیں کرتے ہیں کہ ان کا تعلق کس سے ہے، لیکن حقیقت میں وہ کسی نہ کسی مسلک سے وابستہ ہوتے ہیں. اب آخر میں آپ کے سامنے یہ بھی واضح کر دوں کہ اگر آدمی کسی مسلک سے وابستہ ہے تو اس مسلک کا نام بیان کرنا، اس کا ذکر کرنا کیوں ضروری ہے؟ دیکھیے آج کے دور میں یہ بہت ضروری ہے کہ ایک آدمی جس منہج کو مانتا ہے، جس طریقے کو مانتا ہے، جس مسلک کو مانتا ہے، وہ ڈنکے کی چوٹ پر اس کا نام لے تاکہ اس کی پہچان بنی رہے. اگر واقعی اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے، وہ حق پر سمجھتا ہے، تو اپنی پہچان کو چھپائے نہیں بلکہ ڈنکے کی چوٹ پر بتائے. کیونکہ مسلک کا نام یہ اصل میں برانڈ نام ہوتا ہے. اگر کسی کا برانڈ اچھا ہے تو اسے اس بات میں حیا نہیں آنی چاہیے کہ وہ اپنا نام چھپائے. نام وہ چھپاتے ہیں جو کسی کام کے نہیں ہوتے، جو حقیقت میں سب سے ناکارہ اور سب سے نکمے ہوتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا نام چھپائیں. لیکن جو چیز اچھی ہوتی ہے، جس کا برانڈ اچھا ہوتا ہے، ابھی آئی فون ہے، اب ایسا تھوڑی ہے کہ وہ اپنا برانڈ جو ہے ہٹا دے. اب لوگ کہیں کہ نہیں یہ الگ الگ برانڈ ہے، الگ نام، سارا نام ہٹا دو، صرف فون بولو، موبائل فون، بس کوئی الگ الگ نام نہیں رہے گا. تو ایسا نہیں ہو سکتا. جب الگ الگ موبائل میں فرق ہے، کوالٹی میں فرق ہے، تو ٹائٹل دینا ضروری ہے تاکہ حقیقت واضح رہے. ایسے ہی مسلمانوں میں جب الگ الگ فرقے بن چکے ہیں تو ٹائٹل دینا ضروری ہے. اگر ٹائٹل نہیں دیں گے، اگر نام نہیں دیں گے تو لوگ کیسے پہچانیں گے؟ اور صحابہ کرام کا دور دیکھیں، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دیکھیں. اللہ کے نبی کے دور میں تو سارے لوگ ایک ہی منہج پر تھے، سب کا مسلک ایک ہی تھا. منہج کے اعتبار سے، مسلک کے اعتبار سے کوئی بٹوارا نہیں تھا. سب ایک ہی دین کو فالو کرنے والے ایک ہی منہج پر تھے. اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام میں گروپنگ کی ہے. صحابہ کرام میں الگ الگ گروپ کو الگ الگ ٹائٹل دیا ہے. مثال کے طور پر صحابہ کرام کا ایک گروپ ہے جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بڑے فضائل بیان کیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام گناہ معاف کر دیے، نہ صرف پچھلے بلکہ اگلے گناہ بھی معاف کر دیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بہت اہمیت دی، ان کے بڑے فضائل بیان کیے. ظاہر ہے کہ صحابہ کرام میں یہ جو گروپ تھا بدری صحابہ کا، ان کے اندر ایسی خوبی ہے، ایسی کوالٹی ہے، ایسی فضیلت ہے جو اور صحابہ میں نہیں ہے. اب ان کی اس خوبی کو، اس کوالٹی کو، اس فضیلت کو نکھارنے کے لیے، واضح کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک ٹائٹل دیا، اہل بدر. ان صحابہ کو کیا کہتے تھے؟ اہل بدر کہتے تھے، بدری صحابہ کہتے تھے. آپ ذرا غور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ ٹائٹل کیوں دیا. ایسے ہی صحابہ کی وہ جماعت جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، ان کو ٹائٹل دیا گیا مہاجرین کا. کیونکہ یہ جو خوبی ہے ہجرت کر کے آنا، یہ اپنے آپ میں بڑی فضیلت کی بات ہے. تو یہ فضیلت سب کے پاس نہیں ہے، صرف ان لوگوں کے پاس ہے جو ہجرت کر کے آئے تھے، اس لیے ان کو ٹائٹل دیا گیا مہاجرین کا. ایسے ہی جو صحابہ ہجرت کر کے آئے، ان کی کچھ صحابہ کرام نے مدد کی، ان کا ساتھ دیا،
ان کو ٹائٹل دیا گیا انصار کا. انصار کا ظاہر ہے کہ انصار نے جو کام کیے وہ سب نے نہیں کیے, یہ جو خوبی تھی وہ صرف انہی کے اندر تھی, تو ان کو ٹائٹل دیا گیا انصار کا. تو دیکھیے صحابہ کرام میں الگ الگ گروپ کو الگ الگ ٹائٹل دیا گیا, کسی کو اہل بدر, کسی کو مہاجرین, کسی کو انصار. یہ کیوں؟ یہ اس لیے دیا گیا تاکہ ان لوگوں کی جو اصل پہچان ہے, جو خوبیاں ہیں, وہ ہائی لائٹ رہیں, وہ لوگوں کو نظر آئیں, لوگوں کو پتا چلے کہ اہل بدر ہیں کون, ان کی خوبی کیا ہے, ان کی کوالٹی کیا ہے. ایسے مہاجرین کہا گیا کچھ لوگوں کو تاکہ عوام کو پتا رہے, آنے والی نسلوں کو معلوم رہے کہ یہ کون صحابہ تھے, ان کی کیا فضیلت تھی. ایسے ہی انصار نام دیا تاکہ آنے والوں کو معلوم رہے کہ انصار کی کیا فضیلت ہے, ان کی کیا اہمیت ہے. تو ذرا غور کریں کہ یہ سارے صحابہ, چاہے اہل بدر ہوں, چاہے انصار ہوں, چاہے مہاجرین ہوں, یہ سب دینی اعتبار سے ایک ہی منہج پر تھے, لیکن پھر بھی ان میں گروپنگ کی گئی, ان میں الگ الگ لوگوں کو, الگ الگ گروپ کو ٹائٹل دیا گیا. یہ ٹائٹل کیوں دیا گیا؟ ان کی فضیلت کو بتانے کے لیے. کیونکہ اگر یہ ٹائٹل نہیں دیا جاتا تو صحابہ کرام میں بدری صحابہ کو ممتاز نہیں کیا جا سکتا تھا, ایسے مہاجرین صحابہ کو ممتاز نہیں کر سکتے تھے, ایسے انصار صحابہ کو الگ نہیں کر سکتے تھے, ان کی فضیلت کو ہائی لائٹ نہیں کر سکتے تھے. تو آپ ذرا غور کریں کہ دین کا کوئی اختلاف نہیں, منہج کا کوئی اختلاف نہیں, صرف فضیلتوں کا اختلاف ہے کہ جو فضیلت اہل بدر کی ہے وہ دوسرے صحابہ کی نہیں ہے, جو فضیلت مہاجرین کی ہے وہ دوسرے صحابہ کی نہیں ہے. تو ذرا غور کریں کہ جب عقیدہ ایک ہے, منہج ایک ہے, صرف فضیلت میں, مقام میں, مرتبے میں فرق ہے, تو یہ مرتبہ اور یہ مقام اور یہ فضیلت روپوش نہ ہونے پائے, اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے ٹائٹل دیا گیا. تو آج کے دور میں معاملہ صرف فضیلت کا نہیں ہے, معاملہ مقام و مرتبے کا نہیں ہے, معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ لوگوں نے دین میں بٹوارے کر لیے, معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ لوگوں کے منہج الگ ہیں, لوگوں کے مسلک الگ ہیں. ایسا نہیں کہ سب ایک ہی مسلک پر ہے, ایک ہی منہج پر ہے, سب کا منہج الگ ہے. فضیلت, مقام و مرتبہ جانے دے, منہج ہی الگ الگ ہو گیا. تو آج کے دور میں تو اور زیادہ ضروری ہو گیا ہے کہ صحیح منہج والوں کو ٹائٹل دیا جائے, ان کا کوئی نام دیا جائے تاکہ وہ ہائی لائٹ رہیں, لوگوں کو پتا رہے کہ یہ گروہ کا منہج کیا ہے, ان کا عقیدہ کیا ہے, ان کی سوچ کیا ہے, ان کی فضیلت کیا ہے, ان کا مقام کیا ہے, تاکہ لوگوں کے سامنے وہ نمایاں ہو سکیں. تو ذرا غور کریں کہ صحابہ کرام جن کا دین ایک تھا, منہج ایک تھا, صرف فضیلتوں کو ہائی لائٹ کرنا تھا تو ان کو الگ الگ نام دیا گیا. تو آج تو مسئلہ صرف فضیلتوں کا نہیں ہے, آج تو الگ الگ منہج ہو چکا ہے. تو آج تو حد سے زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ جو صحیح منہج پر ہیں, جو صحابہ کرام کے منہج پر ہیں, وہ اپنے آپ کو کوئی ٹائٹل دیں, کوئی نام دیں, تاکہ وہ لوگوں سے نمایاں رہیں, تاکہ لوگ ان کو پہچان سکیں کہ یہ کون سے گروہ والے ہیں, ان کا عقیدہ کیا ہے, ان کا منہج کیا ہے. تو یہ آپ کے سوال کے جواب میں چند تفصیلات تھیں, امید ہے کہ بات آپ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں. آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں.